بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات على محمد بسم اللہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے حمد ہے اس اللہ کی مجھے احساس ہے کہ بہت دنوں سے آپ مجلس کو چار دیواری میں سننے کی عادی ہے لیکن وہ عشق ہی کیا جو چار دیواری تک محدود رہ جا اور اب تو آپ کا عشق سر چڑھ کے بول رہا ہے یعنی حدود چار دیواری سے باہر آ گیا ہے میدان تک آ گیا ہے اور جس میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے اسی کو تو غدیر کہتے ہیں تو ایک قدیری دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے غدیری قمری بھی سمی قلندری نعرہ حیدری آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دے دیا اور تقریر کے پہلے فقرے سے ہی حسب روایت حسب دستور اپنی پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں حمد ہے اور ظاہر ہے کہ جس کا تاریخ میں ذرا سا بھی مطالعہ ہوگا وہی لطف اندوز ہوتا نظر آئے گا حمد ہے اس اللہ کی پھر عرض کر رہا ہوں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کا علی اگر 40 جگہ ایک وقت میں نظر آ جائے تو بڑے بڑوں کے کلیجے جل جاتے ہیں بولا رہا ہے آج کے دور میں مولانا نظر بد سے محفوظ رکھے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ تو وہ حساس دور ہے جہاں لوگوں کو 40 منٹ علی کے موضوع پر تقریر برداشت نہیں ہوتی جو پیچھے بیٹھے ہو ثابت کرو کہ پیچھے بیٹھے ہو پیچھے رہ نہیں گئے ہو ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن سے علی برداشت نہیں ہوتا اجازت ہے 40 منٹ کی تقریر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی اللہ جانے اس وقت کلیجوں پر کیسی چھریاں جلی ہوں گی جب 40 جگہ بیک وقت ایک فطرہ کہوں علی کا صرف 40 جگہ ایک ساتھ نظر آنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے
برداشت ہوگا؟ یہ کہیں ہواؤں میں تو نہیں بکھر جائے گا تمہارا عشق؟ 18,000 عوالم بیک وقت جس کے طواف میں نظر آئے اسے توحید کی لغت میں علی کہتے ہیں۔ جنہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، یعنی وہ جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کبھی کبھی ممبر تک رسید بھجوا دیا کریں، اس سے پڑھنے والے کو احساس ہو جاتا ہے اس کا خطاب سقیفے کے امیروں سے نہیں، چاروں طرف غدیر کے فقیروں سے ہو رہا، اور جسے اس فقیری پر ناز ہے۔ آج تو مناظر ہی کچھ اور یعنی یہ شاید میرا وہم و گمان تھا، مجھ سے بانی مجلس کہہ رہے تھے کہ وقت آ گیا ہے کہ ممبر میدان میں آ جائے۔ ممبر تو 1400 سال سے میدان ہی میں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ علی والے بھی میدان میں آ جائے، لیکن میدان میں آنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنوں ہی کے خلاف میدان میں آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے ساتھ ہو جاؤ، ابھی بھی وقت ہے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں اختر عباس کسی کے کہنے پہ نہیں کہہ رہا، اور ان حالات کی تربیت فرش اعضا سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر گھبراؤ نہیں تو ایک اپنے شعروں کو 2 شعر نظر کرو، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی پہلی بار تو ان چہروں سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ یہ فقرہ کیا کہے کہ 18,000 عوالم بیک وقت جس کے طواف میں نظر آئے، کم از کم 18,000 عوالم، اسے توحید کی لغت میں علی کہتے ہیں، لیکن بات فرش اعضا سے لے کر اگر علی تک نہ پہنچاؤں تو مجھے اس گھرانے کا نوکر نہ کہنا۔ چاروں طرف فضاؤں ہوں میں جلوے خدا کے دیکھ، دیکھو میں کون سا کسی کے چرا کے سرا رہا ہوں، مجھے تو ناز ہے کہ میرے اپنے یہاں بیٹھے ہوئے، چاروں طرف فضاؤں میں جلوے، آئے میں قربان جاؤں اس کے جس نے یہ کہا ہے، علی تو کہتے ہی اللہ کے جلوے کو ہیں۔ اب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں؟ رسول جب اہل سنت یہ لکھ سکتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو یقول فی الروایا، رسول نے فرمایا زیارت اللہ، ارے ہماری زیارت ہی تو اللہ کی زیارت ہے، مل کے بولو نا، تشریف فرمانا۔ آپ کے کیا کہتے ہیں، کیا طرز خطاب ہے، اور ظاہر ہے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے۔ چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، اتنا تو مجھے اس قوم کی دعاؤں نے شاعر بنائی دیا کہ اگر میرے مصرع ہواؤں میں بکھر بھی جائے، وقت عباس لہجہ بدل کے لوگوں کے سینوں سے داد نکالنے کا ہنر جانتا۔ میں نے کہا 3 دفعہ کہا چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، لیکن مجمع خاموش رہ گیا، جب میں لہجہ بدل کے اپنا اور آپ کا مشترکہ نصیب آزما لیتا ہوں۔ حیدر بھائی اجازت ہے؟ اور پھر اگر آپ نے اجازت دیتی بس پھر تو حیدر ادھر دیکھو، میں نے کہا چاروں طرف فضاؤں میں جلوے، نہیں میں لہجہ بدل رہا ہوں، چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خود آ کے دیکھ، خواہ مجھے آزما رہے ہو، حالانکہ میں تمہارا اور تم میرے آزمائے ہوئے ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے وصول کرنا، چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، فرش اعضا حسین کا گھر میں بچھا کے بیٹھ، مڑ کے تو دیکھو تمہارے مجمع کی نظر اتارنے کا دل چاہ رہا ہے، تم ایسے ہی سنتے چلے جاؤ، اختر عباس شعر تمہاری نظر کر جائے گا۔ چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، فرش اعضا حسین کا، جس نے کہ ایک بار بھی بچھایا ہو تو بولے میرے ساتھ، فرش اعضا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ، اور کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ،
میں پڑھوں مصرع کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ، ارے حیدر کے جانشین کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھا۔ تو ابھی بتا دو اب یہ گھبراہٹ نہیں تو اور کیا کہ جس کی دھرتی پر رہ رہے ہو 24 گھنٹے اس کا نمک نون میم کاف، جو نون میم کاف پہ بھی خاموش رہ گئے، وہ شیعہ گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے۔ مجھے معلوم ہے نمک پر 1,01,000 بھی تقریریں کی جائیں تب بھی نمک کی عدد ہر تقریر میں بھاری ہے۔ نون میم کاف، نون کے 50 میم کے 40 90 کاف کے 20، نمک کی عدد ہے 110۔ جو کھاتا ہی علی کا نمک ہے، اختر عباس نمک کے نون میم کاف سے پردہ ہٹا رہا ہے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج ہماری ملنگوں کی موالیوں کی عاشقان علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے دیکھے، ارے ہماری آنکھوں سے دیکھو تو نمک میں نون نجف کی ہے، میم مدینے کی ہے، اور کاف کربلا کے آتے آتے ایک آواز بولو نظریاتی اعتبار سے شیعوں کے 5 دھڑے بن جائیں، 72 دھڑے بن جائیں، لیکن نمک تو سب کا یہیں سے ہی آ رہا ہے نا، بس نمک کی لاج رکھ لی ہے۔ سناؤں میں سنا، یہ تو آپ کا نصیب ہے جو اپنا نصیب مجھ سے پڑھوانے کا ہنر جانتے ہیں۔ تب میرے ساتھ پڑھنا کے بعد سمجھ آگے چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے، اور فرشی اعضا حسین کا گھر میں قربان ہو جاؤں۔ تو دل چاہ رہا ہے میں نیچے بیٹھ جاؤں اور آپ کو سنوں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دیکھ، فرشی اعضا حسین کا گھر میں بچھا کے دیکھ، کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ۔ حیدر کے جب معراج کی بات آ گئی ہے، بہت ہو گئی سنانا، آج اجازت ہو تو دکھا دے 2-4 کمیرہ، تمہاری خیر و ہاتھ نیچے نہ آئے۔ کتنی بلندیوں پہ تھی معراج مصطفیٰ، حیدر کے جانشین کی جو کھڑے ہوئے چوکھٹ پہ آ کے دیکھ، اور معراج میں ہوا کیا؟ کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے۔ بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے پردے ہٹا کے۔ طاری ہونا چاہیے، یہاں سے لے کے وہاں تک بھی سارا طاری ہونا چاہیے۔ جو خاموش رہ گئے، آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے پردے آپ کے لیے ہٹ گئے ہیں۔ پردے تو محمد کے لیے ہٹے ہیں، اللہ اپنی محبت سے نہیں کہہ سکتا کہ پردے ہٹا کے دے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، میں نے محمد نہیں کہا، میں نے کہا اللہ اپنی محبت سے نہیں کہہ سکتا کہ پردے ہٹا کے دے۔ بولا خدا حبیب، گھبرائے میں تو بدل لیتا ہوں، بولا خدا حبیب۔ بھائی کتنی تقریریں ہیں اس ایک شعر میں۔ بولا خدا حبیب تیرے انتظار میں پروردگار بیٹھا ہے، پردے ہٹا کے دیکھ۔ سنو پھر میں شعر نظر کر رہا ہوں۔ پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا۔ اب اس میں چھپی ہوئی جو آنکھیں ہیں وہ جسے نظر آئیں گی وہی تو علی والا ہے۔ پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا، محبوب آ مجھے میری نظروں سے آ کے دے۔ میں نے نئی بات کی ہے اور تم نے بھی حق ادا کیا ہے۔ محبوب آ مجھے، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا دیا کرو پتہ لگے، میری نظروں سے آ کے دے۔ اب اللہ محمد سے کہہ رہا ہے اتنا سہل نہیں، وہ جو دین میں آسانیاں چاہتے ہیں، اتنی آسانیاں چاہتے ہیں کہ اب ایزی دین کے نام کے چینل چلا رہے ہیں۔ ہم
تو لعنت بھیجتے ان لوگوں پہ جو دین کو ایزی لے رہا ہے. دین اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ محمد سے کہہ رہا ہے سہل آسان. اتنا سہل نہیں، اتنا سہل نہیں، یہ رضاؤں کا کھیل ہے. بس یہ جو سننے والے آگے بیٹھے ہیں نا، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگلی صفوں تک کیوں آ گئے، ان کا عشق نے آگے لے آیا ہے. اور چاروں طرف فضاؤں میں جلوے خدا کے دے، پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی صدا، محبوب مجھے میری نظروں سے آ کے دیکھ. اللہ کہہ رہا اتنا سہل نہیں. وہ شیعہ ہی نہیں جو خاموش رہ جائے، مجھے یقین ہے اتنا، اور یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ مان ہے. اتنا سہل نہیں، یہ رضاؤں کا کھیل ہے. ارے بستر پہ اپنے میرے ولی کو سلا کے دا. ہم خواہ گھر گا رہے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری سینے کی طاقت سے جو کھڑے اور جو بیٹھے ہیں بولا لال تالان داران. اکیلا نہیں چھوڑا کرو. اتنا سہل نہیں، رضاؤں کا کھیل. بسم اللہ. رضاؤں کا کھیل ہے. بستر سے اپنے میرے ولی کو مجبور کر دیا سلا کے. کائنات یہی سمجھی کہ علی سو گئے. میں نے پرسوں بھی کہا تھا کسی کیفیت میں فکر ہواؤں میں بھی کر گئے. آج پھر کہہ کے دیکھ لیتا ہوں. دنیا کہتی ہے علی سو گئے. حیرت ہے، علی سو گئے اور تم رہ گئے. جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. جس گھر میں آپ خاموش رہ گئے اس لیے میں مجبور ہوں. جس گھر حضور، یعنی جب حضور کے حضور میں حضور کے بستر پر حضور بن کے سو گئے میرے حضور. جس خانہ رسول میں میرے مولا بستر رسول پر لیٹے ہیں، اس وقت اس گھر میں تین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تین فاطمہ موجود ہیں. اپنے حجرے میں تین فاطمہ جو نہیں جانتی. پہلی بنت اسد، دوسری بنت حمزہ، اور اول آخر بنت رسول. پتہ نہیں جس نے اس ترتیب پہ لطف نہیں اٹھایا اس نے شاید اب گھر جا کے بھی محسوس نہیں کرنا اس فکرے کو. تین فاطمہ موجود ہیں. کہہ دوں فکرہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علی سو گئے، روایت ملتی ہے کہ علی نے چادر اوڑھی. اس کے بعد تو یا علی جانتے ہیں یا علی کا خدا جانتا ہے کہ کس نے آنکھیں کھلی رکھی اور کس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ جانے، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ جانے اس رات خانہ رسول میں اللہ کے کون سے پردے کا کتنا پردہ مقصود تھا کہ ساری رات وجہ اللہ نے اپنا چہرہ چادر سے باہر نہیں نکالا. کوئی گھبراہٹ ہے؟ اب اجازت ہے دو شعر جو رہ گئے سب سے کرو. سننے والوں کی طرف پہلی بار نعرہ آ رہا ہے وہاں سے مل کے. اتنا سہل نہیں، یہ رضاؤں کا کھیل ہے. بستر پہ اپنے میرے ولی کو سلا کے دیکھ. شان رسالت بھی سمجھو. بولے نبی قبول ہے. فیضی صاحب یہ مصرے آسانی سے نہیں ہوتے. آسان شعر کہنا مشکل ہے، مشکل کہنا بہت آسان ہے. شعراء تشریف فرمائے. بولے نبی قبول ہے، سودا قبول ہے، راضی ہوں تجھ سے میں تو مجھے آزما کے دے. ارے ہاتھ نیچے آنے میں تمہاری امانت حوالے کر رہا ہوں. عرض اب جہاں چاہیے جا رہی ہے آواز. عرض سخن یہ ہے کہ ولایت کے باب میں ملا تو اپنا ظرف ذرا سا بڑھا کے
دے دو اجازت میں شیر پڑھ دیتا ہوں. ارے در در اپنے پیروں میں بھی کھڑے ہو کے داد دو تو داد کم ہے. در در خدا کو ڈھونڈنے والے یہ کام کر بابے ابو تراب پہ جا کھٹ کھٹا کے بیٹھ. در در خدا کو ڈھونڈنے والے. کیوں خدا کی قسم کھا کے بتاؤ تم خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین کے فرش اعظم تک نہیں آ گئے؟ اب یہاں کے بھی نہیں ملے گا خدا تو کہاں جا کے ملے گا؟ بہت سے لوگ یہاں کے دعا مانگنے کے مالک کو ویزا لگے ٹکٹ خریدو کسی طرح مکہ پہنچ جاؤ. عزت دہلی کی قسم 1400 سال ہو چکے ہیں لوگ اسی نیت سے جا جا کے اللہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، لیکن جب جب اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ملاقات جلی سے نہیں ملاقات علی سے ہو. جس کے کعبہ دل میں علی رہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. فارمنگ ہوتی ہے نا، یعنی جہاں جس نوعیت کے بیج بوئے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ صاحب اشارت قوم کہاں ہوگی. یعنی اب بیج دیکھو عام ہے، عام کی گھٹلی ایران میں بولو یا پاکستان میں بولو اس میں سے نکلنا عام ہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ عام بو اور خاص نکل جائے، جو بوگے وہی نکلے گا. اب یہ سوچ کے بتاؤ 13 رجب اللہ نے کعبے میں جو بویا قائم کے ظہور پر کعبے کی چھت سے وہی نظر آنے والا ہے نا، یا کوئی اور نظر آنے والا ہے؟ جسے الغائب کا چہرہ دیکھنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے میں حوالے کرنا ہے. بس سوال یہ ہے کہ اس وقت علی ولی اللہ کے منکروں پہ کیا گزرے گئے جب کعبے کا وارث کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. نعرہ تو بہت دور، نعرے لگانے والے تو ہلکا نہ سمجھو. ماتمیوں کا شکریہ ادا کرو کہ حالات نے تو تمہیں مجبور کر دیا تھا کہ تم تقیہ کر لو کبھی چینلوں پہ بیٹھ کے، اور ظاہر ہے پھر جو جس چینل سے جڑتا گیا ہر چینل اپنا اپنا جہیز مجبوری کی شکل میں اس کے لیے ساتھ لے کر آیا. تو میں نہیں کہتا کہ سب غلط ہیں یا سب صحیح ہیں یا کوئی غلط ہے اور کوئی صحیح ہے. ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ سب صحیح ہیں، سب اپنے اپنے محاذوں پر اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن آپ جو انفرادی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اور ہے، لیکن ایک اجتماعی جنگ ہے جو ہم 1400 سال سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ہے دفاع ولایت علی بن ابی طالب.
یہ نہیں کہ تم نے 2 جنگیں لڑ لی ہیں، جنگ سے مراد یہ بھی نہیں کہ اسلحہ لے کے مسلح جنگیں لڑ لی ہیں. میں باب المثال عرض کر رہا ہوں استعارے کے طور پہ، جو کہ مرکزیت محسوس کر رہا ہوں، اس کی چاہ رہا ہوں کہ سب تک کوئی نہ کوئی پیغام پہنچایا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں تو اگلا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے، بے حس ہے، بیکار ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے کئی محاذ کھولے بیٹھا ہو. اور بالخصوص یہ جو آپ 2-4 چینلوں پہ بیٹھ کر ماتمیوں کو ہلکا دیتے ہیں، میری جان جو ہلکے میں آ جائے پھر وہ ہلکے میں نہیں آتا. ہو چکا ہے کہ مزید کالے ہونے کی گنجائش بھی نہیں رہی. چلو ہمیں کہہ دیا جو ہم نے کہنا تھا. جسے جو یاد آیا اسے اس کی زیارت مبارک. گھبراہٹ تو نہیں ہے. وہ میں نے مصرع کہہ دیا تھا کہ پردے ہٹے تو خالق اکبر نے دی ساتا. لوگ خاموش ہیں، ابھی بھی خاموش ہیں. کیوں مصطفیٰ کے لیے پردے نہیں ہٹ سکتے؟ جب ابراہیم کے لیے پردے ہٹ سکتے ہیں. ابراہیم جس کا تنبہ یاد ہے سب کو، اس کی ہر سنت یاد ہے سب کو، اور جو فخر ابراہیم گھرانہ ہے اس کی یاد میں ہم کچھ بھی کر لیں زمانے سے برداشت نہیں ہوتا. آپ گھبرائیں گے تو میں رہنے دیتا ہوں. اب دیکھ لو میرا اور آپ کا اٹھنا برداشت نہیں. میں ایک طبقے سے نہیں کہہ رہا، پوری شیعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں. وہ مجھے اپنا مانے یا نہ مانے، میں تو شیعہ ممبر پہ ہوں، مجھے احساس ہے ہمارا نہ اٹھنا برداشت، نہ بیٹھنا برداشت، نہ کھانا برداشت، نہ کھلانا برداشت. میں سے اشارے سمجھ آ رہے ہیں نا؟ نہ پینا برداشت، نہ پلانا برداشت. اب تو ڈوب کے مر جائیں، انہیں ہمارا چلنا بھی برداشت نہیں ہے. ابھی دیکھ لینا 40 آئے گا، ہمارا چلنا پوری ٹی وی پہ دکھایا جائے گا. پاکستان میں بھی چلنا برداشت نہیں ہوتا، کربلا میں بھی چلنا برداشت نہیں ہوتا. بکس کا عالم یہ ہے کہ میڈیا پر آگے کہتے ہیں کہ یہ کون سی عبادت ہے جو چل کے ہو رہی ہے. سبحان اللہ، اگر چل کے عبادت نہیں ہوتی تو ایک کام کرو، اگلے سال حج میں چنچیاں چلوا دو. چنچیاں بھی چلوا دی تو وہ شیعوں کو دیاڑیاں نہیں لگانے دیں گے. لیکن ہم تو کہتے ہیں چلو کسی مسلمان بھائی کا گھر بس جائے گا. انہیں پتا ہے کہ شیعوں کو اگر رکشہ چلانے کی اجازت دے بھی تھی مکے مدینے میں، یہ تو ثواب سمجھ کے چلائیں گے رکشہ، مگر کون سا؟ 3 پہیا والا. ڈرنا نہیں، ہاتھ اٹھا کے خدیوی والا. اچھا کعبے سے باہر کیوں جائیں؟ اب آئی گئے ہیں بغیر ویزے ٹکٹ کے مکہ تک. ایک طواف تو بنتا ہے، 7 چکر تو بنتے ہیں نا. کتنے 7؟ اتنے
چکر پہ چکر پہ چکر لگا رہی ہے دنیا. جس دن نہیں پتہ لگے گا نا کہ 7 کی عدد پہ حکومت علی کے عمل فضل کیا. اچھا کعبہ بنانے والے نے جب کعبہ بنا اب دیکھو میرا تو کام ہے مسلسل رکھنا گفتگو. یعنی ایک تو ہے ان اول بیتوں میں عالم نے آسان سب سے پہلے زمین پر کعبے کو بنا, لیکن پھر بعد بیٹوں کو شہادت ملی حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو. اچھا میں نے کسی اور نبی کا ذکر کر دیا. میں تو آپ کو قرآن بولا نا, قرآن سنا رہا ہوں, اس سپارے میں سے سنا رہا ہوں جو بکری کے ہاتھ نہیں چلا. یعنی شیعوں کیا بھی محفوظ ہے اور تصنن میں بھی محفوظ ہے. بس محسوس کرنے کی بات. اللہ نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو شرف بخشا نا, کیا سارے لوگوں کے گھر کی تعمیر کی جائے کہ کر لی بنا دیا گھر. کچھ چھوٹا موٹا گھر تھوڑی بنا ہے, اللہ کا گھر بنا دیا. لوگ مولوی کا گھر بنائیں تو 6 مہینہ کالر نیچے نہیں آتے ان کے. اچھا میں گھر بنانے کی بات کر رہا ہوں, میں کون سا گھر توڑنے کی بات کر رہا ہوں. اس پہ تو مجھے سبھی کو داد دینی چاہیے. بنتا ہے نا کوئی مولانا کسی پیش نماز کا گھر بنا دے تو 6 مہینہ 8 مہینہ کالر لالی مدد. پہچانوں میں ہم ہی تو ہیں وہی جنہوں نے گھر بنایا. کچا مکان تھا ان کا, اسپینش ٹائلز لگوائے ہیں. اچھا چلو اب ظاہر ہے اگر کسی نے اللہ کے گھر کے نام پہ یا مولوی کے گھر کے نام پہ بھی وارداتیں ڈالی ہوئی ہے تو اس سے تو مجھے توقع تھی نہیں کہ وہ شیخرے پہ داد دے گا. لیکن بہرحال مولوی کا گھر بنا دو, مخلوق کا گھر بنا دو تو کالر نیچے نہیں آتا. اور ابراہیم نے بنایا اللہ کا گھر, اور جب بنانے والوں نے گھر بنا دل نہیں ہے تو نہیں سنا. جب بنانے والوں نے گھر بنا دیا تو حضرت وہ پردے ہٹے تھے اس پر خاموش جو رہ گئے تھے ان کو سنانا چاہنا. ورنہ ہو چکی ہے تقریر, تو ہو چکی. میں نے میرا آپ کو دیکھ لینا میری تقریر کا ہو جانا. ایسے کھلے ہوئے چہرے, علی کے عشق میں کوئی چہرہ تو گلاب ہوتا, باقیوں کا تو خانہ خراب ہوتا. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں. جب بنانے والے نے گھر بنا لیا تو کھڑے ہوئے ہیں تو جناب ابراہیم نے آسمان دیکھا بڑے ارمانوں کے ساتھ. رسول الانبیاء راغندی علی اللہ مقامہ لکھا ہے بڑے ارمانوں کے ساتھ. اور فقرہ کہا ربی بنیت بیتا لک و70 مساجد. اللہ والے تیرا گھر بنایا اور 70 مسجدیں بنائی ہیں. آپ دیکھنا میں تمہیں امانت اللہ نے جو آواز دی ہے بس وہی سنانے لگا. جیسے ابراہیم نے کہا میں نے تیرا گھر بنایا اور 70 مسجدیں بنائی ہیں, آواز قدرت ابراہیم کو احسان تو نہیں کیا, میں نے اجرت دی ہے. میں نظر اتارنے کو جی جا رہا ہے اس مجمع کا. آپ جب خلیل نے, میں بھی وقت بچا رہا ہوں آپ کا, میرا ارادہ نہیں تھا, میں بلکہ تقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اب جناب ابراہیم نے جیسے ہی خلیل نے جلیل کے یعنی ابراہیم خلیل نے رب جلیل کے پتلے ہوئے دیور دیکھا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے گھر بنایا, وہ کہہ رہا کوئی احسان نہیں کیا, میں اجرت دے چکا. تو جناب ابراہیم نے اپنا دیور بدیا. پالنے والے بچے یہ کہہ رہا تھا فَهَلْ تَزِدْ لِي مِنْ أَجْرِي, کیا میری اجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. دیکھنا علی والوں تمہاری شان بیان کرنے لگا ہے اللہ. کیا کہا, کیا میری اجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اب آواز سے قدرت آئی, ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے نا. کأنک أشبعت جائع من شیعة علی او قصوت من عورت شیعة علی. ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے نا, علی کے کسی بھوکے شیعہ کا پیٹ تو نہیں بھر دیا. نہیں, اس سے کہیں زیادہ داد بنتی ہے. داد ذاکر کو نہیں, داد ذکر کو بنتی ہے. سنو ابراہیم میرا گھر بنایا ہے نا, علی کے کسی بھوکے شیعہ کا او قصوت عورت من شیعة علی, یا علی کے کسی بے لباس شیعہ کو پتہ نہیں برداشت ہوگا یا نہیں ہوگا. بے لباس شیعہ کو لباس تو نہیں پہنا دیا,
آپ تو داد دے رہے ہیں نا. ابراہیم حیرت میں پڑ گئے, کہنے لگے پالنے والے, اپنی سوال منتقل کر دیا, سمجھو ہو گئی, پورا عشرے کا نچوڑ پیش کرنا شروع کر دیا. ابراہیم حیرت میں پڑ گئے اور قائم رضا ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, پالنے والے تیرے گھر کے بنانے کا ثواب کم اور علی کے بھوکے شیعہ کا پیٹ بھرنے کا ثواب زیادہ. تیرے گھر کو خلاف پہنانے کا ثواب کم. بیٹھے ہوئے ہیں, علی کے بے لباس شیعہ کو لباس پہنانے کا ثواب زیادہ. جب علی کی یہ فضیلت ابراہیم نے سنی تو نبی نے نبیوں کا ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم عرفنی علی, پالنے والے ذرا علی کی معرفت کرا. مجھے نہیں معلوم کون داد کس تناظر میں دے رہا ہے. ابراہیم نے دعا مانگ کر ایک تیر سے دو شکار کر دیے ہیں. ایک تو یہ کہ دعا کی دعا ہو گئی, اور دوسرا قیامت تک پیدا ہونے والی نسل آدم کو متنبع کر دیا کہ یاد رکھنا علی کی معرفت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ خود نہ کرنا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں نبی کو معرفت نہیں ہو سکتی, تھکنا نہیں جب تک اللہ علی کی معرفت خود نہ کرائے. پھر تو ڈوب کے مر جائے نا وہ مولوی جو ایک کتاب کے 2 ورق الٹ کے کہہ رہا ہے مجھے علی سمجھ میں آ گیا. گھبراہٹ تو نہیں. اللہ سننا جلد بازی نہیں, نبی ہو کے کہہ رہے ہیں اللہم عرفنی علی, پالنے والے پردے کی بات آ گئی. اور جسے ناز ہوگا نا وہی جھومتا ہوا نظر آئے, بلکہ کم از کم ابھی طواف میں نظر آ رہا ہے. وہ طواف ہی تو ہے جو دور سے دھمال نظر آ رہی ہے. میں نے کہہ دیا اور آدھے سے زیادہ مجمع کے اوپر سے گزر گیا, لیکن جسے یقین ہے, جسے پتا ہے, سیاق و سباق سے شناسائی رکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہنے والا کہاں سے کہہ رہا ہے اور کہاں تک لے جا سکتا ہے اس گفتگو کو. لیکن فی الحال میں نے اپنی ساری خطابت کو قربان کر دی اور اس پر اکتفا کر لیا تاکہ مرکزیت قائم رہے. گھبرا گئے؟ اچھا اب تم داد تو مجھے اس پہ بھی نہیں دے رہے ہو. میں مرکزیت قائم رکھنے کی کوشش کروں تب بھی بلا وجہ, ظاہر ہے جو آپ گھر سے نکلا ہی سڑنے کے لیے ہے. اسے گن پوائنٹ پر تو اپنے تاثرات بدلوا نہیں سکتا اس سے. ایسا ہی ہے نا. اللہم اعلم علی علی کی معرفت تو کرا. نبی خلیل ہیں, معصوم ہیں, بنے ہوئے نہیں ہیں, بنائے ہوئے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, عوام کی رائے سے منتخب نہیں ہیں, ووٹ ڈال کے دھاندلیاں کرنے والے نہیں ہیں. میں تو پورے ملک کے حالات سنانا چاہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا, بنائے ہوئے ہیں کہ اللہم عرفنی علی, پالنے والے علی کی معرفت تو کرا. بس ہو گئی آج کی تقریر. اب آواز قدرت آئی, اس پر جھومتا یا نہیں پایا. ابراہیم سنائیں یا دکھائیں؟ میں نے تو اپنی طرف سے بڑی امیدوں سے ادا کیا تھا یہ پیغام. ابراہیم سناؤ یا دکھاؤ؟ عزت علی کی قسم جناب ابراہیم نے سر اٹھا کے مسکرا کے وہی کہا جو ہر علی والے کو کہنا چاہیے تھا. باپ بیٹے مسکراتے ہوئے کہتے مالک اگر دکھا دے تو کیا ہی کہہ لے. بس اب تم نے اشارہ دے دیا ہے. بس ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حجابات ہٹے. نہیں سناؤ, پردے چھٹے, اور جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک نور ہے. اب علی والا سمجھ گیا ہے کہ نور کس کا ہوگا. جو دور ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ نور کس کا ہے. اور
دیکھا درمیان میں نور ہے، اور ایسا نور جو نور کو بھی نوری بنا رہا ہے، اور دیکھا انگنت لاتعداد چہرے اس نور کے طواف میں ہے۔ ہو تو گئی ہے تقریر، ابراہیم نے نور کو دیکھا، سر سجدے میں جھکایا، ہاتھوں کو دعا میں اٹھایا، اور کہا پالنے والے نشانیوں سے تو یہی لگ رہا ہے، آیتوں سے تو یہی لگ رہا ہے، علامتوں سے گھبرا تو نہیں گئے ہو، یہی لگ رہا ہے کہ درمیان میں جو نور ہے یہ نور علی کا ہے، لیکن مالک کی جو انگنت چہرے مستقل اس نور کے طواف میں ہیں، یہ کون ہے؟ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، آواز قدرت ابراہیم، ہاؤلائی من شیعات علی ابراہیم۔ سناؤں یہ چھوڑ دو نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنا فیصلہ سنا۔ دمست کلندر، دمست کلندر، دمست کلندر، پھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، مولا ہے کمبر، آقا ہے ابوذر، نبیوں سے بہتر، ولیوں سے برتر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، دمست کلندر، تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ نہیں کہ ولی کی حکومت دے تو تو قبر سے باہر بھی جو جی میں آئے کیوں کر لے؟ انہوں نے بھی بہت سن کو چھوٹ دے دیئے، کسی کے باپ کا راج ہے جو جی میں آئے کرتا پھرے ہو، لیکن بات کر رہے ہیں قبر سے باہر بھی جو جی میں آئے کرنے کیوں؟ حق تو یہ ہے جو اللہ کی زبان کو لے کے زبان درازی کرے اس کی زبان کھینچ لی جا رہی ہے۔ لیکن اس قوم سے بہتر اللہ کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھا، بس جیسے اللہ نے ابلیس کو ڈھیل دے رکھی ہے، آزاداروں نے بھی اپنے اپنے وقت کے یزیدوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نسل پر لعنت۔ جیسے ہی ایک فکر یہاں اور کہیں، سارا قصور ہی لوگوں کا اللہ کے علی کی فضیلتوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جانے کا لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا علی ہمیں سمجھ آ گیا ہے اتنا ہماری اور ہماری نسلوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ پوری تقریر کا علماء تلخیص سخن یہ تو ہے کہ وہ نبی ہو کر منصب نبوت تک فائز ہو جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے علی کی معرفت کرا، یعنی اس منصب پر پہنچنے کے بعد بھی ابھی گنجائش ہے، ابراہیم جیسوں کے لیے بھی گنجائش ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ علی ابھی اور کتنا علی ہے۔ اب دیکھو میں اپنی کسی ایک کوشش کرنے لگا، یہ قرآن کہاں سے چلا ہے، کہاں سے چلا ہے؟ اللہ کی طرف سے چلا ہے۔ اب اتنی گنجائش تو ہے نہیں ہے تقریر میں کہ میں بتاؤں کتنی طرف سے چلا ہے۔ ابھی ایک ممبر ہے، کوئی چیز میں اٹھاؤں اور آپ کی طرف کوئی گلاب کوئی پھول
آپ کی طرف پھینک دو، ہے نا؟ تو آپ بولیں جی ممبر کی طرف سے آیا، بھائی کتنا طرف سے آیا؟ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کی طرف سے آیا. ایسا کتنا طرف سے آیا؟ ٹھوکر مار کر آیا ہے یا اس کی ہتھیلیوں سے مس ہو کر آیا؟ پتہ نہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کا چہرہ اس طرف ہے، اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں. اور یہ میں اکثر ممبر سے مثال دے چکا ہوں کہ میں کیا کروں کہ میں تو خود چاہتا ہوں، جانتا ہوں کہ تقریر میں اگر تقریر ہو جائے، یعنی اگر تکرار ہو جائے تو وہ مقرر کے لیے عیب بن جاتی ہے نا. لیکن مجھے اپنا عیب گوارا ہے. وہ جو لوگوں کی نظروں سے غیب بن کر اوجھل ہو گیا، وہ علی اور اولاد علی کی فضیلت کے بعد میں گوارا نہیں. اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں. اجازت ہے؟ وہ جو نوجوان جی کھڑے ہوئے ہیں، جتنے کھڑے ہوئے ہیں اپنے پیروں پہ، جنہیں عشق نے کھڑا کر دیا ہے اپنے پیروں پہ، ہے نا؟ یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اختر کو قریب سے دیکھیں. سب یہ جو درمیان میں صاحب بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہوئے، نہیں آپ جو سفید بیٹھے ہیں جی، آپ ہی بسم اللہ سے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اشتہار میں نہیں آ رہی تصویر. میں صرف اس لیے بتانے کے لیے اس کو فی الحال سینٹر آف دا آڈینس قرار دیتے ہیں، سینٹر آف دا مجمع قرار دیتے ہیں، یعنی جوف مجمع قرار دیتے ہیں. یعنی وسط مجمع قرار دیتے ہیں. اور یہ کہہ سکتے ہیں میں بھی اختر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، لیکن فاضلی صاحب کہہ سکتے ہیں میں تو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. قاسم شاہ جی اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کہیں گے، درمیان والے اس سے کہیں گے آپ کو اختر کا قرب مبارک ہو، لیکن میں زیادہ قریب ہوں. یہ کہیں گے میں سب سے زیادہ قریب ہوں. قاسم شاہ جی کہیں گے میں بہت زیادہ قریب ہوں. میرے لال ایک بڑھ رک جانا، میں بہت زیادہ قریب ہوں. لیکن اگر اس مائک کو قوت گویائی عطا ہو جائے، اب یہ مجمع میرے ساتھ ہے. فاضلی صاحب اب نہیں جاتا یہ مجمع کہیں جب تک میں تلخیص نہ پیش کر دوں. جو پیچھے بیٹھے وہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی فرمائے. اگر اس مائکروفون کو ابھی قوت گویائی عطا کر دی جائے ٹیمپریری، تو وہ کیا کہے گا کہ تم سب کو اپنا اپنا مقام قرب مبارک ہو، لیکن میں تو اس وقت حد سے زیادہ قریب ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اردو لغت کی بظاہر کم ظرفی ہے کہ ہم نے قریب اور قریب، مزید قریب، حد سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب کی رٹ لگا رکھی ہے. جبکہ عربی لغت میں قرب کی 4 منزلیں ہیں. ایک قرب ہے، ایک دنو ہے، ایک لدن ہے، ایک عندیت ہے. بس اسے دانت میں نہ اڑا دینا. اس کو پھر گزارش کرتا ہوں. ایک قرب ہے، ایک دنو ہے، ایک لدن ہے، ایک عندیت ہے. یعنی جو مقام شہود پر ہے، یہود پر نہیں. جو مقام شہود پر ہے، یعنی جو اتنا قریب ہے کہ مشاہدے کی منزل پر ہے. یعنی نقطہ وحدت کو جو بھی ہے اس وقت، جو کہ اس مثال میں ہوں، اگر دیکھ سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ میں قریب ہوں. ایسا ہی ہے یہاں والا، تو یہاں سے لے کے پہلی صف تک جتنے ہیں وہ قرب میں ہیں. لیکن اس وقت یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مقام دنوف پر. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ کہ یہ اتنا قریب ہے کہ اگر چاہیں تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ دیکھو ملا بھی لیا ایسا ہی ہے. اور یہ کو پہلی سی سیٹنگ پہ نہیں ملایا ہے، یہ مولا نے اس کا ہاتھ اٹھا دیا. جیسے عزاداروں کے علی کے عشق میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. مولا نلال گھبرائے ہوئے نہیں تو میں مثال مکمل کر لوں. جو خاموش ہے وہ ناراض ہو رہا ہے، اس لیے کہ سب ایک ہی پیج پر آ جائے نا. تو حیدر بھائی یہ ہے مقام دنوف پر، یعنی چاہیں تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکتے ہیں. یہ ہے مقام دنوف پر. نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ میں نے اپنے تقریر میں ڈھالنے کے لیے کہہ دیا. چلو وہ جادو کیا جو سر چڑھ کے نہ بولے. وہ فاضلی صاحب، اللہ نے قرآن میں قصہ معراج بیان کرتے ہوئے یہ دونوں دنا دانی ذکر کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے کسی کے بارے میں کہا سوفا دنا، یعنی آنے والا اتنا قریب آ گیا تھا کہ دنا مقام دنا تک آ گیا تھا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، آنے والا مقام دنوف تک آ گیا تھا. یعنی اتنا قریب ہو جاؤ نا قریب، اتنا قریب کہ اگر چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا لیتا. لیکن ہاتھ ملاتا کیسے؟ میں تو پتہ نہیں رکھتا. اب اللہ نے سوچا چونکہ آنے والا میرا حبیب ہے، دل میں ہاتھ ملانے کی خواہش نہ رہ جائے، جبھی تو پردے ہٹا کر پردے سے ہاتھ بھی برابر کر.
مجھے تو اپنی فیلڈ کے خداؤں سے داد مل رہی ہے. کوئی چھوٹی موٹی شخصیات تھوڑی تشریف فرما ہے. مالک ان کے رزق کی سخن میں اور اضافہ فرمائے. کوئی گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ اگر یہیں تک بھی کافی ہے تو بس میرے لیے بھی کافی ہے. لیکن وہ جن کے لیے اتنا قریب کہ اقرب ہو گئے, اتنا قریب کہ دونوں الف والا اقرب ہو گئے, عین والا نہیں. عین والے تو بغض علی میں بہت سے کیکڑے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں ان کے؟ اچھا میں اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. الف والا اقرب ہو گئے. اچھا آپ یہ ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا. اور بھی آگے سمجھ. اب ہے منزل لدن, جہاں سے وہ کتاب چلی جو لوگوں کے لیے کافی ہو گئی ہے. اور اتنی کافی ہو گئی ہے کہ آج تک یہ آیت ان کی آنکھوں سے گزری ہی رہی ہے. کوئی گھبراہٹ ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. قرآن چلا ہے لدن سے. آیت ہے, آپ پھر کبھی صحیح اس کی تفصیل میں جاؤ. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف کی پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعلہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یا جیسے اللہ سورہ فرقان میں قرآن کے تعارف میں کہہ رہا ہے احکمت آیات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, احکمت آیات, میں محکم آیتیں تھا تھک گئے آپ. ثم فصلت, مجھے ترتیب دی گئی, من لدن حکیما خبیر, میں چلا ہوں صاحب حکمت اور صاحب خبر کے لدن سے. اب ٹھیک ہے, اتنی تسلی بخش ہے نا. تو قرب دونوں اب ہے لدن. اب لدن کو یوں سمجھائیں کہ یہ لباس جو میں نے پہن رکھا ہے اسے مجھ سے لدن حاصل ہے. کیا حاصل ہے؟ لیکن علی والوں صرف میرے ظاہر سے, میرے باطن سے مس نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں نا فلاں کے پاس علم لدنی ہے. تو اللہ کا وہ علم ہے جو ظاہر ہے, ظاہر کا ظاہر ہے. اللہ جانے وہ کیا ہے جو باطن ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو لدن وہ جو ظاہر سے ہے, باطن تک رسائی نہیں. قرآن چلا ہے نہ قرب سے نہ دنف سے, قرآن چلا ہے لدن سے. اب یہ جو میں سوچ رہا ہوں, یہ جو تمہیں بھرے مجمع سے گفتگو کرنے کے لیے میرے اندر وجود کے اندر لفظوں کے انتخاب کی کوشش کاوش وقوع پذیر ہو رہی ہے کہ کون سا لفظ رکھ کر آپ کی ظرف کے مطابق آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنا ہے. یہ سب میری عندیت میں ہو رہا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ سب میری عندیت یعنی میری درونی طلب سے لے کر اندرونی معاملات اور حالات جو کچھ ہے یہ میری عندیت میں ہو رہا ہے. یعنی میرا علم ہو یا معلومات ہو, یہ ہے میری عندیت. جب کسی نے پوچھا علی کے علی بیٹے حسن سے کہ مولا جمال زمین نہ زبان نہ مکین نہ مکان نہ لو نہ قلم نہ عرش نہ کرسی, جب کچھ تھا ہی نہیں آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا مسکرا کے کہتے تمہارے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہا. جس کے لیے میں نے زحمت دی وہ سنا ایسی لرزی ہوئی بسم اللہ کا مطلب ہے کہ بس ہو گیا بہت ہو گیا. ابھی میرا موضوع سخن ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اب وہ لدن سے نازل ہوتے 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 کون چلے ایک تحفہ اور دے دو.
قرآن چلائے لدن اور جن کے عشق میں اور آپ اسیر ہیں وہ چلے کم از کم اس کی عندیت سے. بھرے میدان میں کتنا بڑا فیصلہ ہو گیا. بلکہ میں تو شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ اندر نہیں سنا سکتا تھا وہ بھرے میدان میں سنا دیا گیا. یہ فیصلے انہی کے ہیں جو ذکر کے مالک ہیں. اس میں ہماری اور آپ کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے. فالص بات میں یہاں چھوڑوں گا لیکن صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. قرآن چلا لدن شاید یہی وجہ کہ تیرا رجب علی کعبے میں آئے 16 محمد کے ہاتھوں پہ آئے اور اللہ کے ہاتھوں کو پہلی مرتبہ جب محمد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. یار اس پر بھی اگر کسی کا ہاتھ نہ کھڑا ہو تو پھر وہ تب اعلان کرے گا. تو علی رسول کو دیکھتے ہی علی نے وہ قرآن سنانا شروع کر دیا جس کے نازل ہونے میں بھی ابھی 10 سال ہے. میں نہیں وصول کرو تو سنا. ہو سکتا ہے علی نے پوری دنیا کو رسول کی آنکھوں میں آگے ڈال کر پوری دنیا کو یہ فیصلہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں اکیلا چلا ہوں عندیت سے لیکن اکیلے نہیں آیا لدن سے قرآن ساتھ لایا. تو 25 سال پہلے سنا رہے ہیں تو جبھی تو وہ علی کے بھی باپ ہیں. چلے میں نے کہہ دیا جو میں نے کہہ رہا تھا. یہ پھر کبھی صحیح لیکن ایک اشارہ کرو جس کے لیے میں ساری زحمت کر رہا ہوں. جناب ابو طالب سے لے کر علی ابن ابی طالب علی ابن طالب سے لے کر حسن ابن علی اور حسن ابن علی سے لے کر ان کے بھی فرزندان تھا. ان کے بھی فرزند ارجمند تھا. یہ اسے قرآن نازل ہوتے 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 دیکھیں لدن سے چلا تو کیا اسی حقیقت میں آپ کے گھر میں ہے جس کا جب جی چاہا خلاف کھولا آپ نے زیارت کر لی. کیا یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ پہ ہے؟ وہ اس کا رفعی وجود ہے. وہ اس قرآن کا وجود رفعی ہے یعنی بلند ترین وجود قرآن. میں نے تو سنا ہے انچولی میں جتنی فارسی بولی جاتی ہے اتنی آج کل تہران میں نہیں بولی جا رہی ہے. اتنا میں نے سادہ فقرہ کہا ہے. بلند ترین وجود قرآن وہی ہے جو لوح محفوظ پہ ہے. اب اس پر بھی ناراض مت ہو جانا. میں تو پرسنلی زبان کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا بلند ترین وجود قرآن ہے کون سا؟ وہ جو لوح محفوظ میں. لیکن ہوا کیا آپ اور میری سہولت کے کمپیکٹ ہوتے 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 کمپیکٹ ہوتے 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 چلے میں سمجھا بس اس میں ختم. پہلے میں اور آپ مجالس سنتے تھے VCR VHS ہوتی ٹیکنالوجی کمپیکٹ ہو گئی مائنیوٹ ہو گئی CD ROMs میں آ گئی CDs میں آ گئی اور کمپیکٹ ہو گئی USB میں آ گئی. ہماری سہولت کے لیے کمپیکٹ ہوتے 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 سمجھ میں آئی. تو ایسے قرآن بھی کمپیکٹ ہوتے 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 جب حد تنزل پر آ گیا یعنی اس حد پر آ گیا کہ اب مزید نازل ہونے کی گنجائش نہیں. تھوڑی سی محنت کرو تو وہ قرآن بن گیا جسے میں اور آپ پڑھ لیتے ہیں. یعنی جس کا جی چاہتا ہے وہ رٹنا شروع کر دیتا. اب سمجھ میں آیا یا نہیں والوں کو؟ بس اب ہاتھی چنیا امانت تمہاری ہے کیونکہ علی سے بڑی امانت کوئی اللہ کی لغت میں بھی نہیں ہے. اب جس طرح قرآن نازل ہوتے 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 حد تنزل پر پہنچنے کے بعد وہ بن گیا جس کی رسائی مخلوق تک ہو گئی. اسی طرح علی بھی نازل ہوتے 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 میں اب اس سے زیادہ محنت کیا کر رہا ہوں. علی بھی نازل ہوتے 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 بیٹھو ہوتے ہوتے جب حد تنزل پر آ گیا تو وہ علی بن گیا جسے کبھی سلمان نے دیکھا. بولو نا کبھی خبر نے دیکھا. جس کے دیدار کے لیے تم اور اختر عباس دن رات مرے جا رہے ہیں وہ علی کا وہ وجود ہے جو حد تنزل پر آ گیا ہے. اختر عباس آج فیصلہ سنا رہے پورے بلکہ سوال پوچھ رہا ہے مریم روح گراؤں میں بیٹھے ہوئے علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں سے کہ نصیری تیری کم ظرفی کے بھی کیا کہنے تو نے علی کو حد تنزل پر دیکھ کر خدا کہہ دیا. اللہ جانے علی کی حقیقت کو دیکھ لیتا تو اللہ جانے اسے کیا کیا کہہ دیتا.
مسیحی اور آپ کے مقدر کے کیا کہتے ہیں؟ برداشت ہی نہیں ہوتی. علی کا ذکر برداشت نہیں ہوتا, حکومت کیسے برداشت ہو جائے گی؟ چلو یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں. وہ تشریف فرماتے مسجد کوفے کے منبر کا مالک, منبر ازل کا بھی مالک, میرا اور تمام امیر ممکنات علی مولا تشریف فرما, اور سلیمان ابن داؤد کی حکومت کی منظر کشی کر رہے ہیں. ادھر حسن, ادھر حسین, علی کے قدموں میں, ادھر پر ادھر. تم نے غور ہی نہیں کیا جس کے قدموں میں حسنین بیٹھے ہیں اسی کو تو علی کہتے ہیں. تم بھی تو دانت دے کے تھک گئے ہو, لیکن میں بھی پڑھ کے ابھی تھکا نہیں ہوں. تم نے مجھے تازہ دم کر دیا, لیکن گنتی 1 منٹ 10 سیکنڈ بہت ہے. پوری کائنات کو نچوڑنے کے لیے 1 10 بہت ہے, لیکن اگر علی والے صاحب دے دیں تو 1 منٹ 10 منٹ پوری تقریر آپ کے حوالے. تشریف فرمائیں زین حسنین اور علی بیان کریں سلیمان بن داؤد کی حکومت. منظر کشی فرما رہے ہیں, اختر عباس کرے گا منظر کشی یا مولا فرمائیں گے, ہے نا؟ وہ جس نے سلیمان کو حکومت دے دی ہو اسی نے بتانا تھا نا کہ کس نوعیت کی حکومت تھی. بتا رہے تھے کہ ان کے دل چاہو حشم تھا کہ پرندے جب اپنے پروں کو کھولتے تھے سلیمان کے لشکر پر سایہ کرنے کے لیے, تو پورے لشکر کے لیے شامیانہ بن جاتا تھا, لشکر ہواؤں پہ چلتا تھا. آپ تو یوں کریں نا کیا کہنے, واہ واہ, ہاں تو سانپ سونگے ہوئے تھے لوگوں کو. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ تو مخلوق کے تصور سے بھی ماورا ہے. اور حسن ابن علی نے دیکھا کہ بابا تقریر فرما رہے ہیں اور اکثریت کے کلیجوں پہ گراں گزر رہی ہے. وہ حسن ہی کیا جو بغض علی کو گھر تک نہ پہنچا ہے. پتہ نہیں میری کیفیت سخن کو محسوس کر رہے ہیں آپ یا نہیں. حوالے کر رہا ہوں شاہ جی. اب مولا حسن نے مجمع کے سکوت کو توڑا. شاہ جی اس کی حساسیت دیکھیے, سکوت مجمع کو توڑا تبسم حسن نے. بس اب نہیں ملی, مجھے قدر نہیں ہوئی تو اور مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ سناؤں. تبسم حسن نے سکوت مجمع کو توڑا, مسکرائے, اور ایسے مسکرائے کہ مسکراہٹ کی آواز سنائی دی گئی. میرے پاس الفاظ نہیں آئے, آپ کے بھی کیا کہنا ہے کہ مسکراہٹ کی آواز سنائی دی گئی. اور میرے مولا نے مجمع کی طرف دیکھا نہیں, اسے صرف اپنی مسکراہٹ سنائی, اور دیکھ رہے ہیں وجہ اللہ کو. اور کیا کہہ رہے ہیں, بابا یہ تو تھی سلیمان کی حکومت, جنہیں اپنی عارضی حکومتوں پہ بڑا غرور ہے نا. ادھر دیکھو اختر عباس کیا کہہ رہا ہے, مولا کہہ رہے بابا یہ تو تھی سلیمان کی حکومت, کہ اللہ نے آپ کو بھی کسی نوعیت کی کوئی حکومت عطا کر رکھی ہے. بس اس پر ختم کر رہا ہوں, کلیل سے آواز کر رہا ہوں. مولا مسکرا کے کہتے یا بنی الحسن ان اللہ قد عطا اباک ملکا یتمنی فی قلب سلیمان الا ان یکون فیہ حجاب. بیٹا حسن تمہارے بابا کے پاس تو ایسی حکومت ہے جسے لے کر لاکھوں سلمان دن میں کئی بار حسرت کرتے ہیں کہ کاش وہ اس حکومت میں چوکیدار ہوتا. مرشد میرا اور آپ کا ایک ہو گیا ہے اور شروع سے ہے تو آواز تو پھر آواز سے آواز ملا کے نعرہ لگنا چاہیے نا, تاکہ تاریخی نعرہ ہو. جو علی کے قدموں میں بیٹھے اسے حسن کے ساتھ, اور جو حسن کے قدموں میں بیٹھے اسے قاسم کے ساتھ. صبح تک عاشور کی صبح تک رونے کے لیے اگر یہ فطرہ آپ پر طاری ہو جائے, پڑھنے والے اور سننے والے دونوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا عذاب پہلے طاری ہونی چاہیے پھر آزاداری ہونی چاہیے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح فرما دیجیے گا.
قیامت کی صبح تک جو جتنا حساس ہے جس عزادار کا دل جتنا حساس ہے اس کے لیے تو قیامت کی صبح تک بھی رونے کے لیے ذات پر ہی فطرہ کافی ہے کہ قاسم کو عام نہیں ایک بیوہ ماں نے پالا تھا. اجرکم علی اللہ. نوجوانوں کے دل سخت ہوتے نوجوانوں کے دل سخت ہو جاتے یہ دنیا کے اظلام اور ان کے مسائل اور ان کی مشکلات نوجوانوں کے دل سخت کر دیتی ہیں. بزرگوں سے پوچھو یہ فطرے ان سے برداشت نہیں ہوتی. وہ جانتے ہیں کہ اس فطرے کے پیچھے کتنی محنت ہوگی اس ماں کی. دیکھو عام مائیں اپنی اولاد کو جو پچھلے فطرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ اس فطرے کو قاسم کی مہندی سمجھ کے اٹھانے. اجرکم علی اللہ. عام مائیں بے خیالی میں بھی پال لیتی ہیں اپنے بچوں کو لیکن جو بیوہ مائیں ہوتی ہیں نا وہ بڑے ارمانوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہیں اپنی اولادوں بڑی احتیاطوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہیں. خود ضعیف ہو جاتی ہے لیکن اپنے کم سن یتیم اولاد کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچتی رہتی ہے کہ تو کب جوان ہوگا. اجرکم علی اللہ. اب جوانوں نے اپنی ہائے بلند کرنا شروع کیا. مجھے احساس ہے کہ میں نے فضائل میں وقت زیادہ لیا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ سناتا ہوں. شہنشاہ بادشاہ مصائب تھے مالک ان کے درجات بلند فرمائے. فاضلی صاحب کو کہا کرتے تھے سب تقریر میں سب سے مشکل کام ہے نوجوانوں کو رلانا. ضائع نہ کرنا. کراچی میں ضائع نہیں ہو سکتا یہ فضا. کہتے سب سے مشکل کام ہے نوجوان کو رلانا. لیکن اگر جوان رونا شروع ہو جائے تو پھر 40 سال تک خون کے آنسو بہاتا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. نہیں ہے صرف احساس دلانے کے لیے جہاں جہاں پر کھڑے ہیں صرف احساس دلانے کہ یہ کس کا یقین بیٹا. میں سارا واقعہ قربان کرتا ہوں لیکن یہ تو تم جانتے ہو نا کہ جبریل جب آسمان سے 5 کفن لے کر اترے تھے ہائے بلند کرتے جانا. اگر تمہیں معلوم ہو کہ پنجتن کے گھر میں جبریل جب 5 کفن لے کر نازل ہوئے تو رسول بطول علی حسن حسین پنجتن کے درمیان میں بیٹھ کر جبریل نے 5 میں 5 کفن تقسیم کیے. اب تم گنتے چلے جانا میرا حساب کمزور ہے. پہلا کفن اٹھایا اور اس میں جنت کا کافور رکھا اور وہ رسول کی طرف یہ کہہ کے بڑھایا ھذا حصۃ لک یا رسول اللہ. کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا. اب گنتے جانا 5 ہیں. دوسرا کیا علی کے حوالے. تمہارے مولاؤں کو کفن دیے جا رہے ہیں اور نوجوانوں تم خانوں اسی سے سن رہے ہو. تیسرا کفن کیا بطول کے حوالے. جب 5 میں 3 کفن تقسیم ہو گئے تو 2 کفن کر دیے حسن کے حوالے. جس کی ہائے بلند نہیں ہوئی ہے وہ ماں جو پاس کھڑی تھی اس کی چیخ بلند ہے. حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہتی ہے بابا کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا. ہائے بلند کرنا میں فقرہ کہہ رہا ہوں. تب رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا سیدہ حسن امیر ہے حسین غریب. اجرکم علی اللہ. اس سے زیادہ حق ہے اس سے زیادہ گریہ حق ہے. اجرکم علی اللہ. حسن امیر ہے. دہرانا میرے ساتھ. حسن امیر ہے. حسین تو میں غربت حسین کی تصاویر کچھ بتانا چاہ رہا ہوں صرف یاد دلانا چاہ رہا ہوں. ذاکرین تشریف فرما ہے حسین. اور سید اگر کوئی پوچھ لے آپ سے کہ کتنا غریب ہے حسین گنت مجالس سنائی جا سکتی ہے لیکن سیدہ کے زخموں میں سے ایک زخم کا مرہم بھی نہیں قرار پائے گی. اجرکم علی اللہ. حسین غریب ہے. اب صرف پنجتن نہیں ہے وہاں. اب ماتمی سنبھالے اپنے آپ.
روایت کہتی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاس کھڑی ایک شہزادی نے جسے تم شام والی عالیہ بی بی کے نام سے جانتے ہو، اب تو تمہاری ہائے بلند ہو گئی ہے نا، میں تمہارے حوالے کروں، یہ فکر سن لی ہے کہ رسول کہہ رہے حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، جب جلانے والوں نے ماں کا دروازہ جلایا ماتم کرو رہا تو سیدہ نے کہا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ 19 رمضان جب ابن ملجم نے تلوار چلائے کہا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، لیکن جب 28 صفر کا حسن کا تیروں بھرا جنازہ سیدہ کے گھر واپس آیا تو بی بی نے حسین کے سینے کو چوما، فضا نے کہا جنازہ حسن کا آ رہا ہے، وہ سے حسین کے دے رہی ہے، کہا تم نے سنا نہیں؟ نانا نے کہا تھا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ فضا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب امیروں کے جنازے ایسے آتے ہیں اللہ جانا میرے غریب کا جنازہ کیسے آتے ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری فقرہ، اس حسن کا بیٹا ہے قاسم شہزادہ، جس کی ماں کی حسرت یہ تھی کہ ایک بار قاسم کو دولہا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، کیسی چیخیں نوجوانوں تمہاری بلند ہوئی ہے، کل تم نے جھولے کی برآمدگی کی ہے، آج دولہے کی مہندی کی برآمدگی ہے، کتنا قریب ہو گیا ہے حسین، کتنی محبت تھی حسین سے۔ اچھا میں بتاتا ہوں کتنی محبت ہے، یہ لفظ مجھے مقتل میں مل گئے، قاضی صاحب آپ منظور کیجئے گا، شاہ جی آپ تصدیق فرمائیے گا، ذاکرین تشریف فرمائیں، مصائب زیغم عباس نے اور آپ نے میں نے مل کے سنا رہے، بس میں حوالے کر رہا ہوں، ابھی جلدی نہیں، مجھے فقرہ پڑھنے دو، کتنا عزیز ہے قاسم حسین کو۔ ایک منٹ، حسین ابن علی کو تو پورا لشکر عزیز ہے، اپنا ہر عزادار عزیز ہے، شاید اتنا میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے غم پہ نہیں تڑپتے ہیں جتنا آپ عبداللہ اپنے عزادار کے لیے آج بھی تڑپتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، میری طرف توجہ کرنا، میری طرف، میری مائیں بہنیں ذرا حوصلے سے سنیے۔ حسین اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں، شب عاشور، پہلے ایک جھلک دکھا دو، ایک خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کوئی ماں اپنے بچے کو سجاتے ہوئے اس کی زلفیں چوم کے کہہ رہی ہے کہ حسن تمہیں معلوم ہے نا کہ میں بیوہ ہوں، مجھے معاف کر دینا تم سے برداشت نہیں ہوگا، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں بیوہ ہوں اور مجھے دنیا نے بہت تانے دیے ہیں حسن، اور دنیا کا ایک تانا مجھے میرے دل کو زخمی کر جاتا ہے، اور وہ تانا یہ ہے دنیا کہتی ہے کہ تمہارے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا، قاسم سے وعدہ کرا کہ کل تمہاری قربانی بالکل الگ ہوگی۔ قاسم اپنی جگہ سے غلط ہے، کہا ماں کل مرنے کی اجازت تم دلا دینا، اگر میری لاش کا کوئی ٹکڑا لوٹ کے مقتل سے آ جائے تو مجھے حسن کا بیٹا نہ